السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ دوستو، ہماری روزمرہ زندگی میں کچھ ایسی چیزیں شامل ہو چکی ہیں جن کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس ضمن میں سب سے زیادہ دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ ان چیزوں میں سے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ کسی معجز نے انہیں سوچ سمجھ کر ایجاد نہیں کیا، بلکہ وہ اتفاقاً ایجاد ہو گئی۔ ان اتفاقی ایجاد ہوئی چیزوں نے انسانی زندگی کو اتنی آسان بنا دی کہ ان چیزوں کے بغیر انسانی زندگی آسان بنانا سوچا ہی نہیں جا سکتا۔ آئیے آج کی اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی کو آسان بنا دینے والی چیزیں کن اتفاقات کے تحت ایجاد ہوئی۔ دوستو، سب سے پہلے دنیا کی مشہور ترین مشروب کوکا کولا کی ایجاد کے بارے میں بات کرتے ہیں، جو کہ پہلے کوئی مشروب نہیں بلکہ ایک دوا تھی۔ یہ 8 مئی 1886 کی بات ہے، جب امریکہ کی سول وار کو ختم ہوئے 21 سال گزر چکے تھے، تو اس وقت امریکہ کی ریاست جارجیا میں ایک فارماسسٹ جارج بیس بٹنز اپنے گھر میں چند تجربات میں مصروف تھا۔ اس نے ایک بڑی کیتلی میں ایک مکسر ڈالا ہوا تھا جسے وہ آہستہ آہستہ گھما رہا تھا، اور وہ جب تجربہ ختم کر چکا تو وہ اس وقت سر درد ختم کرنے، تھکاوٹ رفع کرنے اور اعصاب کو آرام دینے کی دوا تیار کر چکا تھا۔ پین بٹن جب اس نئی تیار کردہ دوا کو مقامی فارمیسی میں دوا کو فروخت کرنے کے لیے گیا، تو اس نے اپنے جانے سے قبل اپنے نائب کو ہدایت دی کہ اس شربت کو پانی میں ملا کر ٹھنڈا کر لے، اور پھر جب اس کے واپس آنے کے بعد دونوں نے اس کو پیا تو یہ واقعی میں بڑے مزیدار تھا۔ مگر اس کے نائب نے جب دوسرا گلاس پینے کے لیے تیار کیا تو اس نے غلطی سے شربت میں کاربوہائیڈریٹ واٹر ڈال دیا، لہٰذا اب دونوں نے ارادہ کیا مشروب کو سافٹ ڈرنک کے طور پر فروخت کریں گے۔ اس کا نام انہوں نے کوکا کولا رکھا، کیونکہ اس میں کوکا کے پتے اور کولا کا خشک میوہ ڈالا گیا تھا۔ 1886 میں انہوں نے ایک دن میں 9 بوتلیں فروخت کی، اور ان کی سالانہ آمدن $150 تھی۔ اگر موجودہ دور کا جائزہ لیا جائے تو اس وقت دنیا کے 200 سے زائد ممالک میں لوگ 1.5 ارب بوتلیں پیتے ہیں۔ کوکا کولا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں 14 اجزاء کا ہر ایک کو علم ہے، لیکن 15ویں کا نام X7 ہے، جس کا علم کمپنی کے صرف چند افراد کو ہے، اور جن کو علم ہے ان کو اکٹھے سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ناظرین، اکثر ہم میں سے لوگ چائے پینا بہت پسند کرتے ہیں، لیکن ہم میں سے بہت سے کم لوگ یہ جانتے ہیں چین میں 2737 قبل مسیح چین کے ایک بادشاہ نے اس وقت کی تھی جب کہ ایک روز بادشاہ محل کے باہر کیتلی کے اندر پانی گرم کر رہا تھا تو اس میں قریبی جھاڑی سے پتے گر گئے۔ قبل اس کے کہ وہ اس میں پتے نکالتا تو اس میں پانی ابلنا شروع ہو گیا، جس کے بعد بادشاہ نے اس کو پیا تو یہ مزیدار تھا۔ اس کے بعد اس مشروب کو چائے کا نام دے دیا گیا۔ تو اس کے بعد چائے پانی کے بعد دنیا کا مشہور ترین مشروب بن چکا ہے، اور ہر سال 900 بلین چائے کے کپ پیے جاتے ہیں۔ اسی طرح ٹی پیک بھی ایک امریکی بزنس مین ٹولی وان نے 1904 میں دریافت کیے تھے۔ اس سے پہلے چائے کے نمونے وہ ٹین کے ڈبوں میں دکانوں میں بھیجا کرتا تھا، لیکن ایک دن اس نے چائے کے نمونے ریشم کی کچھ چھوٹی تھیلیوں میں بھیجے جو کہ لوگوں نے بہت پسند کیے، تو اس کے بعد ٹی پیک کا آغاز ہو گیا۔ دوستو، دنیا کے 7 عجوبات میں سے اٹلی کے شہر پیسا میں واقع مینار دنیا بھر میں مشہور اور سیاحوں کی آمائش گاہ ہے، کیونکہ یہ پہلا مینار ہے جو کہ 17 فٹ تک جھکا ہوا ہے۔ اس کے اندر 296 سیڑھیاں ہیں، اور یہ سفید سنگ مرمر سے بنا ہوا ہے۔ اس کی تعمیر کی بات کریں تو شرح آرا میں 1174 میں اطالوی آرکیٹیکٹ پیسارو نے شروع کی تھی، لیکن اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایک روز یہ مینار سیاح کا عالمی مرکز بن جائے گا، اور نہ ہی اس کو یہ معلوم تھا کہ ایک غلطی اس میں پوشیدہ رہے گی۔ مینار کی بلندی 185 فٹ طے پائی،
جب تعمیرات کا کام شروع ہوا، جبکہ 3 منزلیں بن چکی تھی، تو اس مینار نے ایک طرف جھکنا شروع کر دیا۔ اس مینار کے نیچے ایک طرف کی مٹی قدرے نرم تھی اور 10 فٹ کی بنیاد اس قدر پکی نہ تھی کہ اس کے وزن کو سپورٹ کر سکتی۔ چنانچہ اس نے اس جھکاؤ کو روکنے کے لیے جس طرف مینار چھوٹا تھا اس طرف نئی منزلیں بنانا شروع کر دی، مگر اس عمل سے یہ اور بھی زیادہ جھکنے لگی۔ چنانچہ تعمیر کا کام اگلے 100 سال تک رکا رہا، جس کے بعد 1275 میں اس کی تعمیر کا کام دوبارہ سے شروع ہوا اور کشش شکل کے مرکز کو بدلنے کے لیے 2 منزلیں دوسری 2 منزلوں سے ہٹ کر تعمیر کی گئی۔ چنانچہ 14ویں صدی میں تعمیر کا کام مکمل ہو گیا، مگر یہ ہر سال 1/4 1 انچ جھکتا رہا، جس کی وجہ سے یہ 5 ڈگری 17 فٹ جھکا ہوا ہے۔ 1934 میں اطالوی حکومت نے اس کی بنیادوں میں کنکریٹ ڈالا تاکہ یہ جھکنا بند کر دے، مگر یہ جھکاؤ اور بھی زیادہ ہوتا رہا۔ وقت گزرنے کے ساتھ اس کا جھکاؤ زیادہ ہو رہا تھا، اس وجہ سے 1990 میں اس کو بند کر دیا گیا۔ چند سال بعد اس کے جھکاؤ کو روکنے کے لیے مکمل مرمت کا کام پھر سے شروع ہوا، جو کہ 2018 میں مکمل ہوا اور اب یہ 1.5 فٹ سیدھا ہو گیا ہے اور اب اس کی اونچائی 186 فٹ ہے۔ دوستو، اب آپ کو مائکرو ویو اوون کے بارے میں بتاتے ہیں، جس کے ایجاد کے پیچھے بھی ایک حادثہ ہی تھا۔ یہ 1939 کی بات ہے، جب ایک انجینئر پینسز ایک کمپنی کے لیے ایک ایسا آلہ بنانے کی کوشش کر رہا تھا جو طبقات شعاعوں کو بہتر طور پر منعکس کر سکے۔ وہ ایک ریڈار سیٹ کو بجلی مہیا کرنے والی نئی ویکیوم کرین کو پر کام کر رہے تھے، جسے مائکروویو ڈرون کہتے ہیں۔ اس آلے پر کام کرنے کے دوران پرسز نے محسوس کیا کہ جیب میں موجود چاکلیٹ پگھل گئی ہے، جس سے وہ سمجھ گئے کہ ایسا مائکرو ویوز کی وجہ سے ہوا ہے۔ لہٰذا اس پر انہوں نے مزید تجربات کیے۔ پہلے مکئی کے دانوں پر تجربہ کیا، جب مکئی کے دانے بن گئے تو مزید اجزاء پر تجربے کیے گئے۔ یوں اتفاقیت طور پر دریافت ہوا مائکرو ویو اوون، جسے آج دنیا بھر میں مائکرو ویو اوون کی شکل میں استعمال کیا جاتا ہے۔ دوستو، ہمارے گھروں میں استعمال ہونے والی ماچس بھی ایک حادثے کا ہی نتیجہ تھی۔ یہ 1826 کا واقعہ ہے، جبکہ جان واکر چند کیمیائی مادوں کو ایک تیلی کے ذریعے آپس میں ملا رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک تیلی کے سرے پر سوکھا ہوا دانہ بن گیا ہے، اور جب انہوں نے غیر ارادی طور پر تیلی کو رگڑا تاکہ سوکھا ہوا مادہ اتر جائے، تو اس مادے میں ایک دم آگ جل اٹھی۔ اس طرح بالکل اتفاقاً انسانوں کو ماچس مل گئی۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔